السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اگر ہماری زندگی کی بات کی جائے تو ہم اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں اس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور اس دنیا کی رعنائیوں میں، اس دنیا کی خوبصورتیوں میں ہم ایسے الجھ گئے ہیں، ایسے پھنس گئے ہیں، اور اس کی تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں قیامت کے دن کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، اور ہماری یہ چھوٹی سی زندگی، مختصر سی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن ہم دنیا کے جال میں ایسے پھنسے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے، اور آج ہم اس آدمی کو تباہ و برباد کہتے ہیں جس کے پاس دنیا نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس شہرت نہیں ہے، جس کے پاس عزت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو ہم برباد کہتے ہیں، ایسے آدمی کو ہم تباہ کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، ہم بہت بڑی خام خیالی کے اندر مبتلا ہے۔ تباہ وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، تباہ وہ نہیں ہے جس کے پاس شہرت نہیں ہے، تباہ و برباد وہ نہیں ہے جس کے پاس عزت نہیں ہے، بلکہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جب دیکھتے ہیں، آپ کے فرامین کو جب دیکھتے ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں تباہ کون ہے، حقیقت میں برباد کون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر قیامت کے دن کسی شخص کو روک لیا گیا، مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کسی شخص سے حساب و کتاب میں سختی کی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوگے اور ہماری پیشی ہوگی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو روک لیا اپنے سامنے اور حساب و کتاب میں سختی ہو گئی، تو وہ انسان تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں میرے عزیزوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ برباد ہے، لیکن میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دنیا کی بربادی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی تباہ کاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز ہے قیامت کے دن ہم اگر اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور وہاں پر ہم تباہ برباد ہو گئے، تو یہ سمجھو ہم سب سے بڑے تباہ ہیں اور سب سے بڑے ہم برباد ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو نہ بھلائے، اور اس دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر اپنی قبر کو نہ بھلائے، قیامت کے دن کو نہ بھلائے، بلکہ قبر کو بھی یاد رکھے، قیامت کے دن کو بھی یاد رکھے، مرنے کو بھی یاد رکھے، آخرت کے دن کو بھی یاد رکھے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے دن کو بھی یاد رکھے، اور اس طرح اپنی زندگی گزارے، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے کہ اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کہہ دے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اور یہ شخص سرخ رو ہو گیا، اور بغیر روک ٹوک کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دیے، سمجھو ہم سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھو جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جو شخص حساب و کتاب میں ناکام ہو گیا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے امتحان لے گا اور سختی سے حساب و کتاب لے گا، وہ انسان ناکام ہے اور وہ انسان تباہ اور برباد ہے۔